لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے. یہ 109 نمبر کی آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ یونس کی آخری آیت بھی ہے. اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے کچھ عرض کروں گا. فی الحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتبع ما یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدائی اشارے یا پیغام وحی کی پیروی کیے جائیں. واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر تحمل سے کام لیے جائیں جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ حق قبول نہیں کرتے تو نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم نہ کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خدا کے حکم کی پیروی کرتے رہیں، تبلیغ حق کا کام انجام دیتے رہیں، مخالفتوں پر صبر کرتے رہیں، یہاں تک کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے گا کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ یونس یہاں پہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں اس سورہ میں اسبات خالق اور اس کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا، دعوت عبادت دی گئی، پھر بت پرستی اور غیروں کی طرف جھکاؤ کی خرابیاں بیان کی گئیں، توحید کے دلائل بیان کیے گئے، حق سے محبت اور باطل سے نفرت، تولا و تبرہ کو نہایت حسن اسلوبی سے بیان فرمایا گیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو خراب کیے جانے پر حلم و صبر کی تلقین کے لیے سابقہ امتوں کے حالات دہرائے گئے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے قصے، بلکہ ان میں سے خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور کافروں کو سابق غرق و تباہ ہونے والوں کے انجام میں بد سے متنبہ کیا گیا اور توبہ کی طرف راغب بھی کیا گیا، اور آخر میں اسی دعوت کو ایک مرتبہ مزید دہرا کر اتمام حجت فرمائی. اور آخری 2 آیتوں میں یہ 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا کہ پروردگار کی طرف سے حق تم تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم بروز محشر عذر نہیں کر سکو گے، اور جو ہدایت قبول کرے گا وہ خود ہی اس سے نفع اٹھائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال وہ خود ہی برداشت کرے گا. آخر میں بتایا گیا کہ میں تمہارا پاسبان نہیں ہوں، اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ وحی کے مطابق صبر کی تلقین اللہ کے رسول کو کی گئی کہ بس عمل کا حکم دیں، اور انجام کا فیصلہ جو ہے وہ خود ان کے اختیار میں ہے. ان کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تذکرہ زیادہ ہے، ہمارے پاس تو نصاب ہی مکمل نہیں ہوتا، تو اتنا قرآن میں جو زکوٰۃ پر زور دیا گیا ہے تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو عزیزان محترم، عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی کسی مستحق کو تعلیم دینا بھی زکوٰۃ ہے، کسی کو اللہ نے حسن و زیبائی عطا فرمائی ہے تو اس کو حجاب میں رکھنا بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو کامیابی عطا فرمائی ہے تو
وہ کسی پر احسان کر دے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ جسم اور بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان جہاد کرے، روزہ رکھے۔ قدرت و طاقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان انصاف سے کام لے۔ صحت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ راہ خدا میں کوشش کرے۔ شجاعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرے۔ نعمت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے۔ آنکھ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو عبرت کے لیے استعمال کرے اور اس کو شہوتوں سے بچائے۔ کان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم و حکمت سنے۔ زبان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرے اور لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔